مہربان ہوتے ہیں تو یہ ایک رحمت کا کمال ہے کہ بندے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں، ان کے اندر احساس پایا جاتا ہے، یہ ایک رحمت ہے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں مل جائیں گی تو اس وقت بات ہی کچھ اور ہوگی۔ آئیے ایک اور روایت سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک بندوں کے مقدمات سے فارغ ہو جائے گا تو ایک آدمی جو جنت اور دوزخ کے درمیان رہ جائے گا وہ دوزخیوں میں سے آخری شخص ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا، یعنی تمام کے حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر لیے، جو جنت میں جانے تھے وہ جنت میں چلے گئے، جن کا فیصلہ دوزخ کا ہوا کافر دوزخ میں چلے گئے۔ اب ایک شخص ایسا بچے گا کہ جو آخری میں اس کا مقدمہ کیا جائے گا اور وہ دوزخیوں میں سے ایک آخری شخص ہوگا جو جنت کی طرف جانے والا ہوگا۔ اب جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا اور وہ عرض کرے گا کہ یا ربی اصرف وجہی عن النار، اے میرے رب میرے چہرے کو جہنم کی طرف سے پھیر دے، چونکہ جہنم کی گرمی، جہنم کی تپش، جہنم کا عذاب، جہنم کی بو اس قدر ہوگی کہ وہ بندہ تکلیف میں ہوگا، اور وہ بندہ رب سے عرض کرے گا کہ میرے رب مجھے جہنم سے پھیر دے، میرے منہ کو جہنم سے پھیر دے، کیونکہ مجھے اس کی بو نے مار دیا ہے اور اس کے شعلوں نے مجھے جھلسا دیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اگر تیرے ساتھ یہ احسان کر دیا جائے تو اس کے علاوہ تو کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا لا وعزتک، یعنی تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس مجھے جہنم کی طرف سے میرے منہ کو پھیر دے۔ اب اللہ پاک اس کا منہ جو ہے وہ دوزخ سے ہٹا دے گا۔ جب وہ بندہ جنت کی طرف منہ کرے گا تو جنت کی خوشبو، جنت کی شادابی اور جنت کی تازگی کو جب وہ بندہ ملاحظہ کرے گا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ خاموش رہے گا۔ اب یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو وہ بندہ خاموش رہے گا، جب اللہ چاہے گا تو وہ بندہ بولنا شروع ہو جائے گا۔ اب جب جنت کی طرف اس بندے کا منہ کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا کہ یہ بات کرے مجھ سے، پھر وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ ابھی صرف جنت کی طرف اس کا منہ کیا گیا ہے، جنت میں اس کو داخل نہیں کیا گیا۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا رب ایک اور احسان کر دے، جہنم سے میرا منہ پھیر دیا ہے، اب ایک اور احسان کر دے کہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اب وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے عرض کرے گا، مالک فرمائے گا کہ تو نے تو کہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، وعدہ کیا تھا تو نے کہ میرا منہ صرف جہنم سے پھیر دے، میں کچھ بھی نہیں مانگوں گا، اب تو کچھ اور فرمائش کرنے لگ گیا۔ تو اب وہ عرض کرے گا الہی میں تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بد نصیب نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ پاک فرمائے گا ہو سکتا ہے کہ اگر تجھے یہ بھی مل جائے تو پھر کوئی اور سوال کرے۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم اب میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے قریب کر دے گا، اور جب وہ بندہ جنت کے قریب پہنچ جائے گا اور جنت کی شگفتگی، جنت کی تازگی اور جنت کی لذت کو محسوس کرے گا، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہ بندہ خاموش رہے گا، پھر جب رب تعالیٰ چاہے گا یہ بندہ بات کرے، پھر وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یا ربی ادخلنی الی الجنہ، کہ اے میرے رب مجھے جنت کی طرف داخل کر دے۔ اب پہلے بندے نے کیا کیا؟ جہنم سے اپنا منہ پھروا لیا، جنت کی طرف منہ کروا لیا، رب تعالیٰ کو عرض کر کے جنت کے دروازے کے قریب ہی ہو گیا۔ اب چوتھی فرمائش اس نے کر دی کہ یا اللہ اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم افسوس تو کس قدر وعدہ توڑنے والا ہے، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا
کہ جو کچھ تجھے مل چکا ہے اب اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں مانگے گا؟ وہ بندہ عرض کرے گا مالک تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ محروم قسمت والا مت بنا۔ پھر اللہ پاک اسے جنت میں جانے کی اجازت عطا فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا یہاں تک کہ اس کی خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا جو تو نے مانگا تھا وہ بھی میں نے عطا کر دیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جتنا تو نے مانگا تھا میں نے 10 گنا اور زیادہ عطا کر دیا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رب تعالیٰ اس قدر کریم ہے اپنے بندے پر، اس قدر فضل فرمانے والا ہے اپنے بندے پر، اور ایسا بندہ پھر اس رب تعالیٰ کی نافرمانی کرے، ایسا بندہ اس رب تعالیٰ کا حکم نہ مانے، ایسا بندہ پھر اس رب تعالیٰ کے نماز پڑھنے کا جو حکم دیا گیا، روزہ رکھنے کا جو حکم دیا گیا ان کو نہ مانے، تو یقیناً افسوس ہی کرنا پڑے گا ایسے بندے پر۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اس حکایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ سے دعا کرنے والا محروم نہیں رہتا، مگر دعا کے آداب کو پیش نظر بھی رکھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے ایک شکوہ پایا جاتا ہے، شکایت پائی جاتی ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میں دعا مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے میٹھے اسلام بھائی، اپنی دعاؤں کا مدنی ایکسرا کروا لیں آپ، اور علماء کرام کو بتائیں کہ میں اس طریقے سے دعا مانگتا ہوں، آیا کہ میری یہ دعا مانگنا صحیح ہے؟ گھروں کے اندر عورتیں بھی بعض اوقات شکوہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو بھائی کیسے قبول ہوں گی؟ تم دعائیں صحیح طریقے سے مانگتے نہیں ہو۔ وہ رب تعالیٰ جس نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول فرماؤں گا، وہ رب تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا کرو میں قبول فرماؤں گا، اور تم دعا کر کے کہتے ہو کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اپنی دعاؤں کو چیک کریں کہ کس طریقے سے آپ دعائیں مانگتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم دعا یہاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہم لاہور اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں، ہم دعا ہاتھ تو اٹھائے ہوتے ہیں، کبھی ہم دائیں والے کو دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں والے کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے عورتیں دعائیں مانگ رہی ہیں، بچے کو بھی دیکھ رہی ہیں اور کھانے پکانے والے کو بھی دیکھ رہی ہیں، تو ایسی دعائیں کہاں قبول ہوں گی؟ آپ کی توجہ آپ کی دعا کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی توجہ آپ کے رب تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، پھر دیکھیں گے کیسے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا ایک ادب یہ بھی سنیے کہ جو بندہ جب دعا مانگے نا تو اس وقت کوشش کرے کہ رونے کی کوشش کرے، کم سے کم ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلنا چاہیے، کوشش کرے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ بندہ روئے گا دعا کے وقت تو اس کا یہ رونا دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ ایک تھوڑی سی بندے کو امید کی کرن مل جاتی ہے کہ یار مجھے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا آ گیا اور مجھے لگتا ہے کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ ایک دعا کے آداب میں سے بھی ہے کہ بندہ کوشش کرے کہ رونے میں اپنے آنسوؤں کو ٹپکنے دے، اور جب یہ بندہ روئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعائیں جو ہے وہ قبول فرما لے گا۔ اور اسی طرح خوف خدا میں رونا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ جس بندے کے اندر خود خوف خدا مل جائے نا یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہمیں خوف خدا ہے نہیں ہمارے پاس، اور نہ ہی ہمیں خوف خدا میں رونا آتا ہے۔ بندہ کوشش کرے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ رو رہا تھا رات کو 12-1 بج رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے اور زاروں کتار رو رہا ہے، اور والد صاحب کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے کہ بچہ میرا بیٹا رو رہا ہے، تو وہ والد صاحب اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹا خیر تو ہے، کیا مسئلہ ہے، کوئی خرچی چاہیے، پیسے چاہیے، کیا چاہیے، آپ رو رہے ہو؟ تو وہ بچہ ابو سے کہتا ہے کہ ابو جی کل جو ہے وہ اسکول میں نا ماہانہ ٹیسٹ ہے، ٹیچر نے کہا تھا کہ جو بچہ ٹیسٹ میں فیل ہو جائے گا اس کو جو ہے وہ پھر اچھی خاصی مار لگے گی، اور میں نے ٹیسٹ کی تیاری بھی نہیں کی، اب تو میں ٹیسٹ میں فیل ہو جاؤں گا، اور فیل ہو جاؤں گا تو ٹیچر کی ناراضگی الگ سے، ٹیچر مجھ سے جو ناراض ہو جائیں گے وہ الگ ہوگا، پھر وہ جو مجھے مار لگے گی وہ الگ ہوگی، تو میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو یہ بات جب بچے کی ابو نے سنی نا تو ابو کا ذہن فوراً رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلا گیا کہ یہ ایک بچہ ہے کہ جو مہینے کا ٹیسٹ نہ دینے کی وجہ سے رو رہا ہے، اور میں اپنے رب تعالیٰ کا کس قدر نافرمان بندہ ہوں
کہ اتنی رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں، میں قیامت کے دن رب تعالیٰ کا حساب کتاب کیسے دے سکوں گا؟ کیا میں نے اپنی ساری زندگی کے نامہ اعمال کے حساب کتاب کی تیاری کر لی ہے؟ اگر میں نے تیاری نہیں کی تو رب تعالیٰ کی ناراضگی الگ ہوگی، اور جب رب تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو اپنی ناراضگی کی وجہ سے مجھے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں آخرت کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، خوف خدا کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، رب تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل ہمیں خوف خدا عطا فرما، اور خوف خدا میں رونا نصیب فرما۔ روایتوں کے اندر ملتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے، رب تعالیٰ کے ڈر سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو بہائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کوئی روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ کبھی بندہ بیٹھا ہو نا اکیلا، کبھی تنہائی میں بیٹھا ہو، کمرے میں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، یا گھر میں اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، یا کبھی مسجد میں آ کر جو ہے وہ بیٹھنا نصیب ہوا، تو بندہ پھر رب تعالیٰ کو یاد کرے، رب تعالیٰ کے انعام کو یاد کرے، اس کے اکراموں کو یاد کرے، رب تعالیٰ نے جو ہم پر فضل کیے کہ یا اللہ عز و جل تو بڑا کتنا کریم ہے، ہم دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو نے پھر بھی ہمارا رزق بند نہیں کیا، دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، تو نے اپنا فضل ہم سے نہیں روکا، ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا، ہمیں اپنا گھر عطا فرمایا، لوگ کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں، مولا کریم معاشرے میں تو نے عزت عطا فرمائی، آج لوگوں کی نظروں میں ہم معزز ہیں، عزت دار ہیں، یہ سب تیرا فضل ہے۔ بندہ اس طرح کی چیزوں کو یاد کرے کہ رب تعالیٰ تو نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا کیا، میں نے تیرے حکم کے ساتھ کیا کیا، تو بندہ جب یہ چیزیں سوچے گا نا تو یقیناً اس کو رونا ضرور آئے گا، اور جب اس کو رونا ضرور آ جائے گا تو پھر اس کا دل نرم ہو جائے گا، جب دل نرم ہوگا تو پھر بندے کو گناہوں پر پچھتاوا ہوگا۔ آج ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں گناہوں کی وجہ سے، ہمیں کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی، ہمیں کوئی سمجھائے تو ہمارا وہ دشمن لگ جاتا ہے کہ یار یہ ہمیں کیوں سمجھا رہا ہے۔ تو اس لیے اپنے دلوں کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی بتایا گیا کہ بندہ جو ہے وہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دے۔ جب بندہ نفلی روزے رکھنا شروع کر دے گا تو اس سے اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور جب دل نرم ہوگا تو رب تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی، اور جب رب تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں آ جائے گی تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما برداری والے کاموں کی طرف لگ جائے گا، گناہوں سے بچنے والا لگ جائے گا۔ بندہ یاد کرے کہ رب تعالیٰ تو نے ہم پر کون کون سا فضل کیا، کون کون سی کرم نوازیاں تو نے ہم پر کی، اور ہم نے کیا کیا، ہم نے تیرے حکم کے ساتھ کیا کیا۔ تو بندہ ان چیزوں کو کبھی سوچے۔ خوف خدا کہتے کس کو ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یار خوف خدا مل جائے، خوف خدا مل جائے، خوف خدا کہتے کس کو ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ کفریاتی کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میں ہے کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر اور اس کی بے نیازی، اس کی ناراضگی، اس کی گرفت یعنی اس کے پکڑ فرمانے پر اور اس کی پکڑ فرمانے والے عذاب پر اور اس کے غضب اور اس کے نتیجے میں ایمان کی بربادی وغیرہ سے خوف زدہ رہنے کا نام خوف خدا ہے۔ بندہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوا ہے۔